اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد مومنین کرام۔ مومنین، پیغام شریعت چینل ایک ایسا چینل ہے جس میں پیغام شریعت کو عام کیا جاتا ہے اور پیغام گلویت یعنی گالی مکسر اور نصیری کے جو فتنے ہیں ان کے خلاف سر جوڑ کر نوجوانان نے کام شروع کیا ہے، اور آج مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایک موضوع جس کا نام تقلید ہے اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ویسے تو علماء اکرام کے بہت ساری ویڈیوز تقلید کے موضوع پر پڑی ہوئی ہیں اور وہ علمی دلیلیں ہیں، لیکن یہ کم بخت علمی دلیلیں نہیں مانتے۔ ان کو ایسی دلیلیں دینی چاہیے جو ان کے دماغ اور دل میں لگ جائیں۔ تو سب سے پہلی بات، تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ ایک ملنگ سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تقلید نہیں کرنی چاہیے، آپ ملا کے پیچھے لگتے ہیں، مجھے مولا کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے الفاظ ادا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے مولا کی ماننی چاہیے، مولا کی ماننی چاہیے۔ میں نے سوال یہ کیا کہ بتائیں، جس مولا کی آپ مان رہے ہیں کیا اس مولا سے آپ ڈائریکٹلی رابطہ کر چکے ہیں؟ اگر آپ مولا سے ڈائریکٹلی براہ راست مولا سے ملاقات نہیں کی تو پھر آپ نے مولا کی باتیں کہاں سے حاصل کی ہیں؟ اور اگر مولا کی باتیں آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا کہ آپ کہیں گے کہ کتاب سے حاصل کی ہیں، اور وہ ملنگ کہہ بھی رہا تھا کہ میں نے کتاب سے پڑھی ہیں، تو میں نے اس کم بخت سے یہ پوچھا کہ بتا، جس کتاب سے آپ نے یہ باتیں حاصل کی ہیں وہ کتاب کس آپ کے بابا دادا نے لکھی ہیں، آپ کے پڑوسی اور ملنگی اور چرسیوں نے لکھی ہیں، یا علماء اور فقہاء نے؟ تو اس جملے پر آ کر وہ مجھے مقصر کہہ کر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بندہ تھا، میرے بھائی محمد ذکی حیدری نام ہے اس کا، اس کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا دوست تھا، ایک دن مجھے مجلس میں لے گیا اور وہیں پر جہاں مولوی حضرات ذاکران بیٹھتے ہیں وہیں پر لے گیا اور مجھے کہتا گیا کہ بس علی علی کرو اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور وہیں پر بیٹھا ایک فتنہ پرست ذاکر تھا، اس سے ذکی حیدری صاحب نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ بھائی ایک حدیث مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور میں ادھر سے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی زمین پر تفرقہ نہ پھیلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ تو میں کیا کروں، رسول کی حدیث اور قرآن کی آیت ہی ٹکرا رہی ہے۔ تو اس نام نہاد خطیب نے کہا کہ ارے بھائی تجھے کیا پتہ، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ تو جب اس بدبخت خطیب نے سند کو، اس حدیث کو بے سند کہا، تو ذکی بھائی نے کہا کہ میرے پاس سند موجود ہے، میں سند دکھا سکتا ہوں۔ تو پھر دوسرے خطیب نے کہا کہ بھائی چھوڑو، امت کا اختلاف رحمت ہے، اس لیے رحمت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رحمت کی بہت ساری معنی ہیں اور اختلاف کی بھی بہت ساری معنی ہیں۔ اس نے کہا کہ اختلاف کا معنی ہے ایک دوسرے سے ملنا، ہم مجلس کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہی تو اختلاف ہے۔ تو استغفر اللہ، بہت بڑی کم بختانہ جاہلیں اور کم بختانہ باتیں اور گھٹیا قسم کی باتیں ہیں۔ اور ناظرین مومنین، یہ فقط باتیں نہیں کرتے، جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے، جب دلیل نہیں دے سکتے تو گالیوں پر اتر جاتے ہیں۔ جیسے یہ ممتاز نقوی، یہ ممتاز نقوی بندہ، ان سے میں نے اپنے چینل عقائد شیعہ میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اور پیغام مہدویت میں اس حوالے سے بہت سارا ان سے میں رہا ہوں، مناظرے کے حوالے سے یہ چیلنج کر رہا ہے، میسیج کر رہا ہے کہ آؤ مناظرہ کرو۔ لیکن اس کم بخت سے جب میں نے سوال کیا کہ مولا کے 4 نائبین جو نواب اربعہ کہلاتے ہیں، جن کو شیعہ کا بچہ جانتا ہے، تو کیا وہ معصومین علیہ السلام کے نائب نہیں تھے، امام زمانہ کے؟ اور اگر نائب تھے تو پھر مولا نے غیر معصوم کو نائب کیوں کیا؟ آج جو یہ فقہات پر، ولی فقی پر یہ اشکال اٹھا رہے ہیں، یہ ان کے منہ پر تماچا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں، مدینے میں موجود تھے، مسلم کو بھیجا کہ جا کر دیکھ
حالات کس طرح ہیں اور کوفے والے کیا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے کیوں بھیجا حضرت مسلم علیہ السلام کو؟ اس کے علاوہ امیر المومنین کے کئی ایسے صحابی تھے جو مولا کے حکم کے مطابق جا کر دوسرے علاقوں میں مولا کے دین کی تبلیغ کرتے تھے اور وہاں پر جا کر حکومت کرتے تھے، مولا کی طرف سے مولا کے نائب بن کر، مولا کے وزیر بن کر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ چلے جائیں تو مولا علیہ السلام کے زمانے میں شخص آتے تھے، سوال کرتے تھے، مولا ہم بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے مسائل بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہمارے پاس پیش آتا ہے تو ہم کہاں جائیں کیونکہ آپ سے بھی دور ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میرے فلاں شاگرد سے پوچھ لو، مولا نے فرمایا ابو ذر سے پوچھو، مولا نے فرمایا معاف کرنا ابو بصیر سے پوچھو، یا پھر زرارہ سے پوچھو۔ بہت سارے صحابہ تھے مولا کے جو اس طرح کی خدمتیں اپنے اپنے علاقے میں کرتے تھے، اور ولی فقیہ تو یہی ہے، ولایت و مجتہد کی تقلید تو اسی کو ہم کہتے ہیں۔ آپ کیوں جہالانہ اور فتنہ باتیں پھیلا رہے ہیں؟ تو مومنین بہت مختصر پیغام تھا، بہت ایک اہم پیغام تھا۔ میں اور میرا برادر جو اس طرح کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے پوری مشن کو ہم الٹا کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔